وسلم کے منہ سے جو ارشادات حیثیت نبوت نکلتے وہ بڑے اہمیت کے حامل تھے. اب وہ اسی نبی کے یہ الفاظ ہیں کہ سود لینے والا، دینے والا، ریٹرن کرنے والا، کوئی ڈالنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اس میں سب سے آخری درجہ یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سود کا 1 درہم لیا، سود کا 1 درہم لیا اور اس 1 درہم کا اتنا گناہ ہے گویا ایک آدمی 36 مرتبہ زنا کرتا ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا سود کا 1 درہم کھانے کا گناہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. انہوں نے کہا خلیفہ وقت کو چاہیے کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے اس کو سمجھائے، ایک محکمہ ایسا قائم کرے کہ اس کو سمجھائے کہ آپ سود کا کاروبار نہ کریں. اگر وہ نہ سمجھے بالآخر جا کے تو خلیفہ وقت کو یہ اجازت ہے کہ اس کا سر قلم کر دے. اب یہ چونکہ ایک اہم مسئلہ ہے سود کے اوپر، چاہیے تو یہ تھا اس کے اوپر اہل علم اور دینی قوتیں، دینی جماعتیں اس مسئلے کو بہت اجاگر کریں. یہ مسئلہ سرد خانے کے اندر پڑا ہوا ہے. مثلا 1947 میں پاکستان کا قیام ہوا، قیام کے فوراً بعد اسٹیٹ بینک کا قیام ہوا. اس موقع پر قائد اعظم صاحب نے فرمایا کہ میں اسٹیٹ بینک کی اوپننگ کر رہا ہوں، آج کے بعد پاکستان کے اندر معیشت کا جو مدار ہوگا وہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگا. اس سلسلے میں کمیٹیاں بنائی گئی معیشت کے متعلق. وہ کمیٹیاں کام کر رہی تھی، اتنی سست روی کا شکار ہوئی. 1973 تک طے ہی نہیں ہوا کہ ہمارا نظام کیسا ہوگا. بالآخر 1973 کے اندر آئین پاکستان بنتا ہے جس کے اندر واضح طور پر شک شامل کی جاتی ہے کہ یہاں پر سودی نظام نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر کمیٹیاں تشکیل دی گئیں کہ اب تو 73 کا آئین واضح طور پر بن گیا ہے، اب تو کم از کم ہمیں جو ہے سودی معاملات ختم کر دینے چاہیے. لیکن پھر وہی کمیٹیاں، پھر وہی میٹنگز، پھر وہی معاملات چلتے چلتے 1990 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 3 جج بیٹھے. ان ججوں میں سے ایک جج تھے جسٹس تنزیل الرحمان، ایک جج تھے جسٹس فدا اللہ خان، اور ایک جج کا نام تھا جسٹس عبید اللہ یا عبداللہ خان. 3 ججوں نے بڑی شرح بست کے ساتھ جو ہے سود کے مسئلے پر گفتگو کی. پاکستان کے اندر جتنے بینک تھے ان کے مالکان کو بلایا اور پاکستان کے اندر جتنے بھی اکانومی کے اندر، معیشت کے اندر دسترس رکھتے تھے ان سب کو بلایا. 3 ججوں نے بالآخر فیصلہ دیا کہ سود کا نظام جو ہے تمام کی باتیں سن کے، تمام بینکوں کی بات سن کے، تمام معیشت دانوں کی بات سن کے، حتیٰ کہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان سے باہر ملکوں کے جو معیشت دان تھے ان کو بھی بلایا کہ آپ بھی آ کے ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے پاکستان، اس کا مسئلہ ہے. تو اس کو بلایا گیا، ان کو بلایا گیا. ان کو بلانے کے بعد جو ہے یہ مسئلہ، یہ فیصلہ طے کیا تینوں ججز نے کہ بھئی سود آج کے بعد حرام ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور پاکستان گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ سارے معاملات ایگریمنٹ ختم کریں. اب یہ اعلیٰ عدالت، جن عدالتوں کی یہ بات کرتے ہیں، لیکن کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں ہے، اعلیٰ عدالتوں نے بڑی اطمینان کے ساتھ 47 سے لے کے 90 تک 40 42 43 سال کا عرصہ ہے، 43 سال کے عرصے کے بعد یہ بات سامنے آئی. لیکن مقتدر طبقے اس سے بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے ٹائم مانگ لیا، اسٹے لے لیا. 7 سال تک یہ کیس لٹکا رہا. 7 سال کے بعد پھر اس کو اثر نو، پھر اس کو شریعت بینچ، شریع بینچ جسے ہم کہتے ہیں اسلام آباد میں، پھر اس کی ہیئرنگ ہوئی. اس میں 5 ججز سلیکٹ ہوئے. اس میں ایک جج تھے جسٹس خلیل الرحمان، دوسرے جج تھے جسٹس منیر خواجہ، تیسرے جج تھے جسٹس وجیہ الدین،
اور چوتھے جج تھے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، اور پانچویں جج تھے محمود غازی صاحب۔ یہ 5 ججوں نے پھر فیصلہ دیا اور بڑی تفصیل سے، بہت تفصیل سے انہوں نے گفتگو سنی، بڑی تفصیل سے سارے دلائل مکمل کیے، بڑی تفصیل سے تمام بینکوں کو بلایا، تمام معیشت دانوں کو بلایا، اور بالآخر یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان کے اندر تمام سودی معاملات اندر حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ اعلیٰ عدالتیں جو ہے نا اس کو حرام قرار دے چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر اسٹے لیا ہماری ایک حکومت تھی اس وقت، اور UBL جو ہمارا بینک ہے، اس بینک کے تحت اسٹے لیا گیا، اور اسٹے کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں 2 سال کی مہلت دی جائے، ہم 2 سال کے اندر کوئی اچھا نظام وضع کریں گے، وہ آپ کو متبادل نظام دیا جائے گا۔ لیکن اس 2 سال کی بجائے اس وقت کی جو عدالت تھی انہوں نے 1 سال کا ٹائم دیا کہ چلو آپ کو 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں، اس 1 سال کے اندر جو ہے نا آپ ان معاملات کو دیکھیں۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ 1 سال جو ہے 2000 سے لے کے آج 2020 ہے، کیس اس لیے پینڈنگ ہے کہ بینچ مکمل نہیں ہو رہا۔ آپ اندازہ کرتے جائیں، یہ بات کسی مولوی کی ہوتی تو پھر تو لوگ کہتے چلو یار مولوی کی بڑھ ہے، مولوی کا کیا کام ہے، چھوڑیں اس کو۔ بلکہ مولوی کی بات تو یہ ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو جسٹس سرمد جلیل عثمانی کا بتاتا ہوں۔ یہ چیزیں جو میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں یہ صفحات کے اوپر موجود ہیں، یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں۔ جسٹس سرمد عثمانی نے یہ کہتے ہوئے سود کی ریٹ کو ریجیکٹ کر دیا کہ سپریم کورٹ، آپ اندازہ کریں یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اس نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ سود کو حلال کرے یا حرام کرے، یہ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور نہ ہی اس کے یہ لفظ ہیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے کوئی مدرسہ کھول رکھا ہے، یہ بھی اس کے الفاظ ہیں، نہ ہی سپریم کورٹ نے کوئی مدرسہ کھول رکھا ہے جس میں لوگوں کو حلال اور حلال کی ترغیب دیں اور حرام سے بچائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس نے یہ بھی لکھا اپنے فیصلے کے اندر، جو سود لینا چاہتے اس کو لینے دیں، جو نہیں لینا چاہتا وہ نہ لیں۔ یہ اعلیٰ عدالتوں کے ججز ہیں۔